میں حرم میں تھا، میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا، تو شیخ معین خلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا، میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی، طواف کا بھی موقع نہیں ملا۔ اب حرم کا منظر ہو اور ابھی آپ پہنچے ہو، تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے، اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آیت، مکی آیت ہے اور وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں۔ وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں، ان الانسان خلق ہلوعا، کیسا پیارا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے، یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، ہائے ہائے، جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے، جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے، جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے، اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں۔ یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل کے ہاں ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا۔ پیسہ آ گیا نا اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے، ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں بھوکے ہیں۔ جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے، دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ، تکبر میں، اپنی قابلیت میں ہوں، میری قابلیت۔ انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے، ایکچولی یہ اسٹرگل ہے، محنت ہے، آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گی، میری محنت ہے۔ شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے، اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے، تو تیرے پاس ہے کیا 2 ٹکے کے آدمی، مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معین خلی پڑھ رہے تھے نا، یہاں تک تو نارمل ہے، یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے۔ آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین، یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے، اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے، الا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، اور نہ غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، عام نمازی نہیں، اپنے نمازوں کی حفاظت۔ نماز ایک سائن ہے، نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے، جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا، گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں، وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ، کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا، کبھی غم دے کے آزمائے گا، تو آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم گورا اس نعمت سے محروم، جاپان والے اس نعمت سے محروم، آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم، نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم، ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم۔ اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے، آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے، اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا، وہ ایک تو وہاں کا ان کی آواز خوبصورت، پھر وہ مقام، تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے، کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے، تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زبان اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا۔ تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے، جادو، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، بھائی یہ جادو ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں۔ ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے، میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول، میں نے کہا پڑھ کے سنانا، تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹم 2 2 2 3 4 کیا پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔
تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون دائمون الذین هم علی صلاتهم دائمون. عام مصلی نہیں، ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے، صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے چاہے ایک کریں چاہے چار کریں فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی، الا المصلین پڑھی، کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات تھی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں.